السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوست ماں اور بہن، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ رمضان المبارک کا مبارک گھڑی، مبارک مہینہ ہم سے اب رخصت ہونے والا ہے۔ اس کے بعد ہمیں جس دن کا شدت سے انتظار تھا، یعنی عید الفطر کا دن، آخر وہ دن بھی قریب آ رہا ہے۔ اس لیے آج کا میرا موضوع یہ ہے کہ رمضان المبارک کے بعد ہمیں عید الفطر کی نماز کیسے ادا کرنا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، اور ایسے وقت میں جبکہ کرونا وائرس مہلک مرض کافی شباب پہ ہے، کافی شدت پہ ہے، اس سے کافی جانیں جا رہی ہیں، انسانیت متاثر ہو رہی ہیں، خاص کر ہمارے ملک ہندوستان میں، اور اس کے تعلق سے جو گورنمنٹ کا گائیڈ لائن ہے اس کو ہم فالو عید کی نماز کے تعلق سے کیسے کریں۔ تو میرے عزیز دوستو، امید ہے کہ آپ اس میرے ویڈیو کو آخری تک دیکھیں گے۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ کو مزید درست مکمل معلومات ملتی رہے۔ میرے عزیز دوستو، ماں اور بہنوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ عید الفطر کی نماز جمعہ کی نماز کی طرح واجب ہے، یعنی جمعہ کی نماز بھی واجب ہے، عید الفطر کی نماز واجب ہے۔ عید الفطر کی نماز میں بھی امام کے علاوہ 3 فرد کا ہونا شرط ہے، جیسا کہ جمعہ کی نماز میں بھی امام کے علاوہ 3 فرد کا ہونا شرط ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، سب سے پہلے ہمیں جاننا ہے کہ عید کی نماز کا طریقہ کیا ہے۔ اس کا نیت میں زیادہ الجھنا نہیں ہے، دل کے ارادے کا نام نیت ہے، یعنی آپ نیت کریں گے کہ امام کے پیچھے میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز واجب 6 زائد تکبیروں کے ساتھ پیچھے اس امام کے رخ میرے کعبے کی طرف، اللہ اکبر۔ نیت آپ کئی طریقے سے کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کا دل میں خیال آ گیا کہ عید کی نماز پڑھ رہا ہوں جو کہ واجب ہے، تو اس سے بھی آپ کا کام چل جائے گا۔ میرا عزیز دوستو، نیت میں زیادہ الجھنا نہیں ہے۔ اب آئیے جانتے ہیں نماز کا طریقہ۔ جو میں نے بتایا کہ اس میں 6 زائد تکبیریں ہیں، 3 تکبیر پہلے رکعت میں، 3 تکبیر پہلے کے بعد دوسرے رکعت میں۔ پہلے رکعت میں جو تکبیر ہوگی، سب سے پہلے تکبیر تحریمہ، اللہ اکبر، اس کو کہتے ہوئے آپ ہاتھ باندھ لیں گے۔ اس کے بعد جو تکبیر ہوگی 3، اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دینا ہے۔ دوسری، اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دینا ہے۔ تیسری جو زائد تکبیر ہوگی، اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ باندھ لیں گے۔ اس کے بعد امام صاحب جو قرات کرتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورت ملیں گے، اس کے بعد رکوع سجدہ کر کے پہلے رکعت مکمل ہوگا۔ اس کے بعد جو دوسری رکعت شروع ہوگی، اس دوسری رکعت میں امام صاحب اپنا سورت ملائیں گے، سورہ فاتحہ پڑھ کے قرات کریں گے۔ قرات کرنے کے بعد جب آپ رکوع کرتے ہیں، اس رکوع میں جانے سے پہلے جو تکبیر ہوگی، اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دینا ہے۔ دوسری تکبیر، اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دینا ہے۔ تیسری تکبیر، اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دینا ہے۔ اب جو چوتھی تکبیر ہوگی، اس تکبیر کو کہتے ہوئے بالکل رکوع میں چلے جائیں گے، یعنی یہ جو 4 تکبیر ہوئی پہلے رکعت میں اور یہ 4 تکبیر ہوئی دوسرے رکعت میں، یعنی 3 پہلی اور 3 دوسری، یہ جو 6 زائد تکبیریں ہیں، یہ کہنا واجب ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ نماز کا طریقہ ہوا۔ اس کے بعد جو خطبہ پڑھی جاتی ہے، خطبہ پڑھنا واجب نہیں ہے بلکہ سنت ہے۔ ہاں، اگر خطبہ پڑھی جا رہی ہے تو اس کا سننا واجب ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ گھر میں ہم عید کی نماز کیسے پڑھیں۔ عزیز دوستو، ایسے وقت میں جیسے کہ ہمارا شریعہ فرار شریف پٹنہ اور دیگر مقامات سے بھی فتوی آ چکے ہیں کہ ایسے وقت میں ہمیں گھر میں نماز کیسے پڑھنا ہے، کیسے ادا کرنا ہے۔ اجازت عام، یعنی عام اجازت کے ساتھ آپ اپنے گھروں میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں امام کے علاوہ 3 فرد کا ہونا شرط ہے۔ اگر کوئی نماز پڑھانے والا ہو، نماز پڑھا سکتا ہو، تو آپ کو نماز پڑھ لیں۔ آپ جہاں بھی رہیں، اپنے گھر میں، گھر کے احاطے میں یا گھر کے صحن میں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، بالکل درست ہے۔ اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جو نماز تو پڑھا سکتا ہے لیکن خطبہ نہ پڑھ سکتا ہو، تو آپ صرف نماز ہی پڑھ سکتے ہیں، خطبہ نہ پڑھیں، کوئی ضروری نہیں ہے، اس میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے، گناہ کی بات نہیں ہے۔ ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اسلام از فلیکسیبل، اسلام فلیکسیبل ہے، اس میں ہر طرح کی رہنمائی ہے، اس میں ہر طرح کی جگہ ہے، ہر طرح کی وسعت ہے۔ جیسا کہ آپ کسی پلاسٹک کو جتنا موڑیں گے وہ مڑتا چلا جائے گا، یعنی اس میں فلیکسیبلٹی ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اس میں آسانی ہے، جو ماننے والے ہیں یعنی انسانیت کے لیے اس کو آسان بنا کر پیش کرتا ہے، انسان کو آسانی پیدا کرنا چاہتا ہے۔ یعنی اسلام ایک ایسا ہی مذہب ہے جو ضابطہ حیات ہے، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے رہنمائی ہے۔ اس میں ایسا نہیں کہ یہ کرونا وائرس مہلک مرض آ گیا تو ہمیں مسجد ہی میں نماز پڑھنی ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ حکومت کا جو گائیڈ لائن ہے، اس گائیڈ لائن کا بھی فالو کرنا ہے، اس کا بھی ہمیں اتباع کرنا ہے۔ مسجد میں زیادہ بھیڑ بھاڑ نہ لگانی ہے۔ ہاں، چند لوگ مسجد نماز پڑھ لیں گے تو ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ اپنے کسی محلے کے کسی کے یہاں مشورہ کر لیں، کسی کے یہاں نماز کا آپ تجویز رکھ لیں، آپ وہاں نماز پڑھیں، یا اپنے گھر میں چند لوگوں کو جمع کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مزید علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔